لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم. ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام ذرا میں اس کو اور آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. اب کیا کریں اس دوران؟ کیا جیسے ہم کہتے ہیں اس دوران کیا کریں؟ ایک چیز ہے، یہ بالکل صحیح ہے کہ جب تک اکنامیکل پوزیشن، معاشی پوزیشن آپ کی ساؤنڈ نہیں ہوگی تب تک آپ کبھی بھی اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسیاں نہیں بنا سکتے. اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. تو ریزولوشن بھی پھر اس پر پاس کرنی تھی نا. ہم باوجود اس کے کچھ ہم میں ابھی بھی جان ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی قوم جو کہتی ہے، نعرے لگاتی ہے کہ یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، یہ کر گزریں گے. پھر میں سمجھتا ہوں قوم کو پھر اس کے ساتھ قوم کے ہم تو صرف پارلیمان کے نعرے کی آج بات کریں، ہم قوم کے نعرے کی بات نہیں. سب کہتے ہیں کہ جی غلامی کی زنجیریں توڑ دو، امریکہ آپ کی پارلیمان، اور ہم نے پارلیمنٹ کیا ہے؟ سب پہ نہ ڈالیں. پارلیمنٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹ تو نمائندہ ہے نا. نمائندہ ہے نا. یہ آپ لوگوں نے کہا ہے. اب یہ آپ لوگوں نے کہا. اب بتائیں اس دوران ہم کیا کریں؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، جیسے ابھی خواجہ صاحب نے کہا، بات یہ ہے کہہ دینا وہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم کبھی کبھی پالیٹکس میں انوالو ہو جاتے ہیں. ٹیکس ریفارمز کی جب بات آتی ہے، جب ٹیکس ریفارم کرنے جاتے ہیں، پھر پالیٹکس آ جاتی ہے کہ یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو. نہیں، میں ریفارمز کی بات نہیں کر رہا، میں ایگزسٹنگ ٹیکس سسٹم کے اندر موجود ہے. آپ نیا ٹیکس نہ لگائیں. لیکیج ہے جو ہیمریج ہے، نیا ٹیکس نہ لگائیں. یہ وہ لوگ نیا ٹیکس ہے جہاں لیکیج ہے. میں جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو 500 گز کے بنگلے میں رہتا ہے ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے، 1 روپیہ نہیں دیتا. لوگوں سے بالکل لو. جو یہ ٹیکس کیا تھا، سیل ٹیکس کیا تھا. آپ چلان جب کرتے ہیں سڑک پہ پوچھ کے کرتے ہیں کہ چلان کروانا ہے نہیں کروانا؟ جناب یہ ابھی جب معذرت کے ساتھ سن لینا چور کو پکڑتے اسے پوچھ کے کہتے ہیں کہ تمہیں جیل جانا ہے نہیں جانا. بات یہ ہے کہ جب ہم نے پروپوزل دیا کہ یہ ٹیکس میں ہم لا رہے ہیں، ساری پارلیمنٹ میں لڑائی شروع ہو گئی کہ یہ جی کیا کر رہے ہو، ٹیکس لگا رہے ہو، یہ غنڈہ ٹیکس ہوگی. ارے بھائی کیوں؟ میں گاڑی میں گھومتا ہوں. آپ کی پارٹی ان کی پارٹی ساتھ کھڑی نا اس پہ؟ نہیں بالکل. پہلے ہم آج بھی جہاں پہ کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں، لیکن جنہوں نے سب سے پہلے مخالفت کی تھی اس آج ان کے ساتھ ہیں. خواجہ صاحب اس میں سب سے پہلے کو چھوڑ دے، کیو بھی اور ایم کیو ایم بھی. سب سے پہلے کیو یا ایم کیو ایم آپ ہمارے ساتھ تھے، اسحاق ڈار صاحب ہمارے ساتھ تھے، میرے ساتھ میٹنگوں میں ڈائلاگ ہوا. میں بات ایکسپلین کر دیتا ہوں. بعد میں یہ ہوا آپ بھی اس خورشید شاہ صاحب یہ تمام کام معاشی آزادی، امریکہ سے آزادی، آخر میں صرف اتنا کہتا ہوں. آخر میں تو سوال پہ میری طرف سے آگا نا شاہ صاحب، اتنی تو مجھے اجازت دیں آپ. یہ تمام کام کرنے میں دیر لگے گی، اس دوران کیا کریں؟ میں صبر کریں؟ یہ جو ہو رہے اٹیک صبر نہیں کریں؟ کیا کریں؟ یہ جو ریزولوشن ہے نا اس کو دوبارہ پڑھیں. اس کو نہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو یاد ہے. اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. کرنے میں جتنی دیر لگی اس دوران کیا کریں؟ نہیں اس دوران آپ کو آپ جیسے ابھی خواجہ نے بھی کہا کہ آپ جو چیزیں ساری اتنے سالوں کی ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ اس درمیان بس گیپ نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے اس دوران جب ڈرون اٹیک ہوں گے کیا کریں؟ نہیں ہے کہ طلعت کے ساتھ بیٹھ کے طلعت ہم سے سوال کرے اور ہم کمنٹ کر کے اٹھ جائے گے جی اب یہ ہو جائے گا. نہ خورشید شاہ کے کہنے پہ ہوگا، نہ خواجہ کے کہنے پہ ہوگا. یہ ہمارا کمنٹ تو آپ نے کیا ہوا نہیں، کمنٹ کیا ہوا. میں اتنی مرتبہ یہ ریزولوشن آپ سب کو دکھاؤں گا کہ آپ جناب کو اسے چڑ ہونے لگے گی. یہ چڑ کی اس دوران خواجہ صاحب کیا کریں؟ اس دوران کیا کریں؟ دیکھیے ہم نے تو جو کام کرنا تھا کر دیا، ہم نے ووٹ دے دیا اس ریزولوشن کے حق میں. اب جو ایگزیکٹو ہے وزیر اعظم صاحب اس کے اوپر اپنی ہمارا یہ اس پہ عمل درآمد کرائیں. اور اگر عمل درآمد نہیں کرواتے اس دوران تو کیا آپ کریں گے؟ اس دوران کا لفظ چھوڑ دے. دوران کے اندر اٹیک ہو رہے ہیں. اگر اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا 7 دن کا آپ نے مجھے 7 دن بتایا تھے نا، 7 دن کے اس کے بعد ہم آپ کو اسٹریٹجی جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گی. اچھا آپ کی اسٹریٹجی بھی وہ بھی انفولڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اب امریکی فوری طور پہ دیر نہیں ہوئی تو اس دوران پھر اس دوران کا لفظ نہیں استعمال کریں؟ نہیں اس دوران کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے عمل کرنا چاہیے. ہم جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، ساری قوم کا فیصلہ. آپ یہ ڈاکیومنٹ ابھی ریسپانسبلٹی گورنمنٹ کی، میں ایڈمٹ کرتا ہوں اس کو. صرف ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کاغذ کے 3 سطروں پہ لکھ کے ہم نے یہ کام پورا کر دیا بس ہو گیا ختم. نہیں، اس میں ہمیں اور اداروں کو مل کے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے ابھی کہ ہم اس ریزولوشن پہ عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اگر نہیں کر سکتے تو یہ ہمارا بہت بڑا فیلیور ہوگا. بہت شکریہ سید خورشید شاہ صاحب اور خواجہ محمد آصف صاحب. ناظرین میرا سوال ٹیبل پر رہے گا اور آپ کے ذہنوں میں بھی رہے گا، میرے ذہن پر بھی رہے گا، میری زبان پر بھی رہے گا کہ اس دوران ہم کیا کریں. امریکیوں نے تو انتظار نہیں کرنا کہ ہم کب مل بیٹھیں گے اور کب یہ لائے عمل بنائیں گے، کب اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. ہم نے کمٹ کیا ہے، تمام اداروں نے
ایک سیکرڈ ڈیوٹی کو ریٹریٹ کیا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہی ہے, اوتھ کے اندر لکھا ہوا ہے, آئین کے اندر لکھا ہوا. جو حکومت طاقت میں ہے, جو اپوزیشن پارلیمان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے اور اس کو ریٹریٹ کیا ہے. اگر ہم دیر لگاتے ہیں اس پر عمل درآمد کرنے میں اور امریکی بار بار ہماری سرحد کی وائلیشن کرتے ہیں, تو اس دوران کیا کریں؟ اس سوال کا جواب مجھے نہیں ملا, کل دوبارہ اٹھائیں گے. اللہ حافظ.